जिस अंदाज से इंसान की तख्लीक हुई है और उसका जो जेनेटिक मेकअप है, उससे एक बात वाज़ेह और अयां है कि फितरत ने या उसके तख्लीक कार ने उसको जिस अंदाज से तख्लीक किया है वो दूसरों से बिल्कुल यूनिक, जुदागाना, बेमिसल मिसाल है। डीएनए टेस्ट मुर्दा जो अफराद इस दुनिया से जा चुके हैं उनका भी हो चुका है, और इस कायनात की आमद से लेकर आज तक जितने भी इंसान गुजर रहे हैं या इस वक्त जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, किसी का डीएनए किसी के डीएनए से मैच नहीं होता। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि फितरत, क्रिएटर चाहता है कि ये डिफरेंट बिहेव करे, ये दूसरों से यूनिक हो, ये किसी उन्वान से भी इमिटेटर ना हो, क्योंकि इमिटेशन इज़ सुसाइड। ये फितरत की इस तख्लीक से गद्दारी है कि आप किसी को इमिटेट करें। जब खालिक चाह रहा है कि यू शुड बिहेव डिफरेंटली, दूसरों से आपके अंदाज, आपके एंगल जुदा होने चाहिए। जब आप जैसा कोई नहीं है तो फिर आप किसी को इमिटेट क्यों करते हैं? हमारे माशरे में हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो भी हैं, इनमें एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि या तो हम किसी के फ़ैन, यानी फैनेटिक से निकला है, फैनेटिक होता है जनूनी, हम या तो किसी के फ़ैन होते हैं और उसकी नेगेटिव बातों को भी हम पॉजिटिव लेते हैं, और उसके मिनवान जैसे उसकी शख्सियत है, उसके नकाइस को भी नज़रअंदाज करते हुए मुकम्मल उसको कॉपी और फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल ये हमारी तख्लीक से गद्दारी होती है जब हम किसी फ़र्द के बाइना उसकी ज़िंदगी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल हम किसी उन्वान से भी उनकी ज़ात को क्वेश्चन नहीं करते, उसकी ज़ात को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये हमारी ज़ात, हमारी शख्सियत, हमें जो एक मखसूस जेनेटिक मेकअप दिया गया है और जो हमें मखसूस फैकल्टीज़, सलाहियतें, कैपेबिलिटीज़ दी गई हैं, ये उनसे जो है वो उनकी खुदकुशी है। और फितरत जो हमसे चाह रही थी हम ऐसा बिहेव नहीं कर रहे होते। हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो हम वर्शिपर बन जाते हैं, हम किसी ज़ात के वर्शिपर हैं। यहाँ दो एक्सट्रीम हैं, ठीक है ना? या हम वर्शिपर हैं यानी उस बंदे की पूजा कर रहे होते हैं, और या हम एनिमी हैं, एंटी हैं, और कमा हक का उसको शैतान समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। हो सकता है जो आपके एंगल से पॉजिटिव बात हो वो किसी और के एंगल से नेगेटिव हो, और कोई भी इंसान किसी जैसे कंटेक्स्ट में नहीं, किसी जैसी सिचुएशन में नहीं। हर इंसान की सिचुएशन दूसरे से जुदा है, दूसरे से यूनिक है, दूसरे से डिफरेंट है। उसके हालात, तख्लीक कायनात से अब तक जितने भी इंसान गुजरे हैं, वो जिस खित्ता अराज़ी में रह रहा है, जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस का उसे सामना है, वो किसी से 1% भी मैच नहीं करते। या कुछ मुशाबियतें हो सकती हैं लेकिन कुल्ली मुशाबियत नहीं होती। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? हमें एडमायरर बन जाना चाहिए। हमें किसी फ़र्द में भी कोई पॉजिटिव बात मिलती है तो हमें ले लेनी चाहिए, और जो नेगेटिव, ये इसका मतलब नहीं कि हम उसको कंडेम करें, हमारे एंगल से नेगेटिव है। जैसे 6 का इंसान, एक बंदे की नज़र से 6 होता है, दूसरे की नज़र से 9 होता है, तो ये वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हमें दुनिया में जो भी शख्स मिले हम उसको ऑब्ज़र्व करें, और अपने सेंसेस, अल्लाह ताला ने हमें जो 5 सेंसेस दिए हैं, आँख, नाक, कान, ज़ुबान, जिल्द, ये हमारे पास बेसिक टूल्स हैं किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना और किसी को सच्चाई जांचने का। ये सबसे मौसर ज़रिया है इस कायनात में जो खालिक ने हमें अता किए हैं। और अगर बराह रास्त कोई चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उसमें हमारे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम अपने फ़ायदे की बातें ले लें और अपने नुकसान वाली बातें, अनजस्टिफाइड जो हमारे एंगल से हैं, उनको रद्द कर दें। तो ये मुआशरा
جس معاشرے میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ شخصیات جس عنوان سے بھی ہوں، ہمارے ہاں جنونیوں کی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ ایک جنونی اسی بندے کو مکمل غلطیوں سے مبرہ سمجھ رہے ہیں، اور ایک دوسری طرف ہیں جو اس میں کوئی خوبی جو ہے کسی عنوان سے خوبی کو خوبی نہیں سمجھ رہے۔ تو ہمیں خالق نے جس انداز سے تخلیق کیا ہے، ہمارے لیے سب سے مؤثر ٹول یہ ہے کہ ہم اپنی بصیرت، انسائٹ، اس کو مؤثر کریں اور اس کے ذریعے جانچیں، اور ایک امپارشل غیر جانبدار آبزرور کے طور پر وہ کوئی شخصیت بھی ہو، اس میں جو باتیں ہماری فریکوینسی، ہمارے اینگل سے جو ہمیں اچھی لگ رہی ہیں، ہم اس کو ایڈمائر کریں، اور جو باتیں نہیں اچھی لگ رہی وہ ہو سکتا ہے اس کے اینگل سے اچھی ہوں، اس کو کرٹیسائز نہ کریں بلکہ ان کو جو ہے اپنے عنوان سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس عنوان سے سب سے زیادہ جو ہمیں ضرورت ہے، جو تخلیق نے ہمیں 5 سینسز دیے ہیں، جو براہ راست اگر وہ دیکھنے والی چیز ہے تو آنکھوں سے دیکھیں، اگر سننے والی چیز ہے تو کانوں سے سنی جائے، اگر چکھنے والی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان پر ٹیسٹ بڈ دی ہیں، اس کی مدد سے چکھیں، ٹچ کرنے والی ہے تو ٹچ کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہیئر سے، یعنی سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اور ان پر ہم الجھ رہے ہوتے ہیں، اور سم ایبسٹریکٹ ریالٹیز ہوتی ہے۔ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں تو کنسیپٹ ہوتا ہے لیکن ان ریئل ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا الٹ کنکریٹ ہے۔ تو کنکریٹ چیزوں پر تو کوئی اختلاف نہیں، کرسی کو ہر بندہ کرسی کہتا ہے، لیکن ایبسٹریکٹ ریالٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہر انسان کے لیے مختلف ہوتی ہیں۔ آنیسٹی ہے، ایمانداری ہے، یہ ہر انسان کے عنوان سے اس کا اینگل مختلف ہو سکتا ہے۔ بیوٹی ہے، ہر فرد کی نگاہ دوسرے سے جدا۔ اس سے ایک بات جو ہمیں سیکھنی چاہیے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ٹالرنس، برداشت ہونی چاہیے کہ یہ اس کا اپنا اینگل ہے، یہ اس کا اپنا انداز ہے، یہ اس کا اپنی لائکس ہیں، یہ اس کی اپنی ڈس لائکس ہیں۔ تو اس طرح ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں اور اس کرۂ ارض پر ایک امن کی کیفیت پیدا ہو جائے اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جب فطرت نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے تو ہم اس پر یکسانیت کیوں تھوپنا چاہتے ہیں؟ جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے وہ میرے مائنڈ کی، میرے پرسیپشنز کی، میرے سینسز کی ریالٹی ہے، اور ہو سکتا ہے دوسرے فرد سے وہ مختلف ہو، اس کا انداز اور اس کی سچویشن اور ہو، اس کا اینگل اور ہو۔ تو اس لیے اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈومین ہے، سب سے زیادہ تصادم ہے، وہ صرف ابسٹریکٹ ریالٹیز پر ہے، اور ابسٹریکٹ ریالٹیز چونکہ ان کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہوتا، وہ دماغ میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سے آج معاشرے میں جو ہے وہ نفرتیں ہیں، انسان کو قتل کر رہا، انسان نے ملکوں کے نام پر سرحدیں بنا لی ہیں، اور مختلف انداز سے جتنا انسانیت کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ تعصبات، ٹھیک ہے، اور بعض ایسے اللاجیکل تعصبات ہم نے بنائے ہوئے جس کی وجہ سے ہم اپنے جیسی مخلوق، اپنے بھائی جو ہیں ان سے ہم جو ہے وہ نالاں ہیں، ہم ان کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو زندگی میں کوشش کیجئے جو آپ کے اینگل سے، میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے اینگل سے 9 ہے وہ ہو سکتا ہے دوسرے کے اینگل سے 6 ہو، آپ کا رائٹ ہے آپ اس کو 9 سمجھیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو بھی برداشت کریں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے ڈفر کر رہا ہو، اور وہ ہو سکتا ہے اس کے نزدیک سنسیریٹی سے وہ بات پازیٹیو ہو۔ تو اس لیے ہمارے اندر برداشت کے لیے اور فنیٹیسزم سے بچنے کے لیے سب سے مؤثر ٹول یہ ہے کہ ہم اپنے سینسز پر ریلائی کریں، ہم ریڈنگ کریں، ہم آبزرو کریں، ہم اسٹڈی کریں، اور اس سے جو ہماری ذات کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، مؤثر چیزیں ہیں، بینیفیشل چیزیں ہیں وہ لے لیں، اور باقی کو لیو کرتے جائیں۔ اور کسی بھی شخصیت کو آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات کو مانتے رہنا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو لیکن آپ کی سچویشن ڈیفرینٹ ہے، اور یہ
خالق اور تخلیق کار کی طرف سے دی گئی صلاحیتوں کا قتل عام ہے، لہٰذا ہمیشہ اپنا ایک اینگل بنائیں اور امیٹیشن سے اوائڈ کریں، اور جہاں سے بھی کوئی چیز آبزرو کریں وہ امپارشل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر آبزرو کریں۔ اور سچائی کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ جو چیز براہ راست آپ کے آبزروینس میں آئے، آپ کے مشاہدے میں آئے، اس کو لے لیں، اور جو پازیٹیو چیز ہو اس کو ایڈمائر کریں، اس کو اپریشیٹ کریں۔ جو آپ کے عنوان سے آپ کو منفی لگے اس پر کرٹیسائز کرنے کی بجائے، اس پر سٹائر کرنے کی بجائے یہ بات سے اس کو قبول کر لیں کہ یہ ورائٹی خالق نے پیدا کی ہے۔ جب اس نے ہمارا جینیٹک میک اپ ہی کسی انسان جیسا نہیں بنایا تو وہ خالق نے یہ اختلافات رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جس عنوان سے میں دیکھ رہا ہوں اس عنوان سے وہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس طرح ہمارے معاشرے میں محبت، ہم آہنگی، یہ جو ضرورت ہے اس کائنات کی، اور وہ ہے محبت، لو، افیکشن، پیشن، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، اور ہم مخالف نقطہ نظر کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس زندگی کی راہوں میں ایک بھرپور زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے، اور یہ پوری کائنات ایک جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس ویری مچ۔